بسم اللہ الرحمن الرحیم 22ویں پارے سے سورۃ سبا شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، الذی اس ذات کے لیے، لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، فی الآخرہ آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ تو تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان اس کا بنانے والا اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو اس میں جو کچھ بھی تغیرات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے اختیار سے ہو رہے ہیں، تو وہی تعریفوں کا مالک بنتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں۔ دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کی وجہ سے، اس کے بھلے کام کی وجہ سے تعریف کرنی بھی چاہیے، دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ اگر آپ اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو کسی آدمی کا اچھا کام اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کے اسباب، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ در پردہ بندے کے کسی نیک عمل کی، اچھے عمل کی تعریف وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن آخرت میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہاں پر براہ راست تعریف اللہ ہی کی ہوگی۔ وہاں پر آدمی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی آدمی نیکی اور بدی کر ہی نہیں سکے گا، تو تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے رہ جائیں گی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمتوں والا ہے، باخبر ہے، اس کو ایک ایک عمل کا، ایک ایک خبر، ایک ایک چیز کا پورا پورا علم ہے، پوری پوری اس کو خبر ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ اور وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم اس کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم تو اس قدر ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ داخل ہو رہا ہے، بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، کچھ پانی ایسا ہے جو بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔
دونوں کو الگ الگ اللہ جانتے ہیں کہ کتنا پانی بخارات بن کر اڑا ہے اور کتنا پانی زمین میں داخل ہوا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس بیج کو زمین کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کس شخص کو زمین میں دفنایا گیا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ زمین کے اندر اپنے بل بناتے ہیں، زمین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، ان کو بھی اللہ جانتے ہیں کہ کس کیڑے نے اپنی بل زمین کے اندر بنائی ہے اور کس نے اپنا گھر کسی درخت کے اندر بنایا ہے، کس جگہ پر اس نے گھر بنایا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، ایک ایک چیز، ایک ایک وہ ذرہ کہ جو زمین میں داخل ہو رہا ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اس زمین سے کیا کچھ نکل رہا ہے، سبزہ نکل رہا ہے، سبزیاں نکل رہی ہیں، پھل نکل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، سب چیزیں، اور اسی طرح وہ زمین سے کھدائی کر کے پانی نکالا جا رہا ہے۔ وما یخرج منہا، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو سب معلوم ہے۔ وما ينزل من السماء، اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، بارش برستی ہے، پانی نازل ہوتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس پانی کو کس جگہ پر برسانا ہے، یہ پانی نفع دے گا یا نقصان دے گا، فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ جو تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف فیصلے آسمان سے اترتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ مہنگائی جو آسمان سے اترتی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے سب کا سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی روح اللہ کے دربار میں پیش ہوتی ہے، تو اس کی روح آسمان کی طرف چڑھ رہی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ نیک شخص تھا یا برا تھا، یہ سعادت مند تھا یا بدبخت تھا، یہ نیکوکار تھا یا نافرمان تھا، یہ مومن تھا یا کافر تھا، اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کی روح کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے۔ تم دعائیں مانگتے ہو، تمہاری دعائیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف تمہاری دعائیں بھی جاتی ہیں، تمہارے نیک اعمال بھی جاتے ہیں۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس کا عمل وہ کس بنیاد پر ہے، اس کے عمل کا کتنا وزن ہے۔ وما یعرج فیہا، جو کچھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں کہ فرشتے وہ اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے پورا کر کے میری طرف واپس آ رہے ہیں۔ یعنی جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے وہ دو اوقات میں تبدیل ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ جو فرشتے فجر کے وقت میں آئے تھے وہ عصر کے وقت میں واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت میں آئے تھے وہ فجر کے وقت میں اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی ایک ایک حرکت وہ اللہ کے علم میں ہے، وہ کس طرح ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اللہ کو تم غافل نہ سمجھو، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو منکر تھے، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، ہمارے اوپر قیامت نہ آئے گی، ہم مریں گے بس مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ختم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گئے اور قصہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم جب مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کہ تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے تھے کہ لا تأتینا الساعہ، قیامت آئے گی نہیں، ہمارے اوپر نہیں آئے گی قیامت، کسی پر آئے تو آئے لیکن ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا وربی لتأتینکم، کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، ضرور بھی ضرور تمہارے اوپر قیامت آئے گی۔ اور میرا رب کیسا ہے؟ عالم الغیب، جو غیب پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اب اس جملے میں جتنی تاکید ہو سکتی تھی اتنی تاکید بیان کی گئی ہے۔ وربی سے رب کی قسم اٹھائی گئی، اور پھر عالم الغیب سے رب کی قسم کے ساتھ رب کا وصف بھی ذکر کر دیا گیا۔ ایک تو ہے کہ قسم اٹھانا، اور پھر قسم اٹھانے کے ساتھ اللہ کے وصف کو ذکر کرنا، یہ قسم کو مؤکد کرنے کے لیے ہے، قسم کو مزید پختہ کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، عربی میں لام تاکید نون تاکید، دو طرح کی تاکیدیں جمع ہوتی ہیں ایک لفظ کے اندر، تو وہ دونوں تاکیدیں لَتَأْتِيَنَّكُمْ کے اندر آ گئی، لام تاکید بھی آ گیا اور اس کے بعد نون تاکید کا بھی آیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ چار طرح کی تاکید اس میں جمع ہو گئی ہے۔ پہلے قسم کی تاکید، اللہ کے وصف کی تاکید، لام تاکید اور نون تاکید، چار دفعہ مؤکد کیا جا رہا ہے بات کو، چار دفعہ پختہ کیا جا رہا ہے بات کو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قل بلا، کیوں نہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ضرور بالضرور وہ تمہارے اوپر آئے گی۔ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، لا يعزب، نہیں پوشیدہ، عنہ، اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر چیز، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، جیسا کہ پچھلی آیت میں بیان کیا ہے کہ ایک ایک چیز کی حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کی حرکت سے وہ واقف ہے، تو کس طرح کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرہ اللہ کے علم سے غافل رہ جائے، اللہ کے علم سے پوشیدہ رہ جائے؟ ایسا نہیں۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں پوشیدہ اس سے ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک، ایک ذرہ سے بھی کم چیز، چھوٹی چیز، اگر تم اس کو تصور کر سکتے ہو تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذلک، یعنی اس ذرہ سے بھی کم اور گھٹیا اور چھوٹی چیز وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے کوئی بڑی چیز، یعنی تم ذرہ سمجھ لو کہ ذرے سے چھوٹی چیز یا ذرے سے بڑی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر ایک ایک چیز کو درج کر دیا گیا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں کون اٹھائے گا؟ اللہ کے علم میں ہے، اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اللہ زمین کو